شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب اعلان کریں 40 برس تک جو زندگی گزاری، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، دین کو لوگوں تک پہنچایا، جو 63 برس محنت کی، اسلام کی طرف ہاتھ کی دعوت لوگوں کو دی، اے محبوب ان سے کہہ دو لا اسالکم، اس کی میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، ایک چیز ہے الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ یہ وہ نبی ہے ساری زندگی کا جو پھل مانگا وہ کیا تھا؟ حالانکہ اتنی تکلیفیں میرے مصطفیٰ نے برداشت کی، نبی کریم آقا علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، لوگ پتھر بھی مارتے رہے، میرے مصطفیٰ حق کی دعوت دیتے رہے، لوگ جناب گالی گلوچ بھی کرتے رہے، مصطفیٰ حق کی دعوت دیتے رہے، لوگ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی کہتے رہے، آقا علیہ السلام حق کی دعوت دیتے رہے، لوگ طرح طرح کی زبان درازیاں کر کے تکلیفیں بھی دیتے رہے، میرے نبی نے جو تکلیفیں برداشت کی، میرے نبی نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جو میرے نبی کریم آقا علیہ السلام نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، ساری زندگی جو حق کی طرف بلایا، فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا، بس اس کے بدلے میں الا المودۃ، میرے علی سے بھی پیار کرنا ہے، میرے حسن سے بھی پیار کرنا ہے، میرے حسین سے بھی پیار کرنا ہے۔ اب محبت جو ہے اہل بیت کے ساتھ وہ عقیدت، امام حسین علیہ السلام نے وہ حق ادا کیا جو نانا جان سے وعدہ کیا تھا، نانا جان سے وعدہ کیا تھا جب کاندھوں میں سوار ہوئے تھے، 72 مرتبہ میرے نبی نے تسبیح کہی، امام حسین مستقر تھے، جب جناب آقا نے ارادہ فرمایا سر اٹھانے کا، جبرائیل آگے عرض کیا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اتر جاتا، یعنی مرضی حسین کا نام نماز مصطفیٰ ہے، مرضی حسین کا نام نماز مصطفیٰ ہے۔ میں تبھی کہا کرتا ہوں کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، کھلے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، اور نیزے کی نوک پر کہہ رہا تھا یہ زہرا کا لال، یہ سر علی کا ہے، جھکایا نہ جائے گا، اور نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جب تک ہے ہمارے سروں پہ حسین کا کرم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے، جب تک ہے ہمارے سروں پہ حسین کا کرم، ہمیں یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام آتے ہوئے انہوں نے فرمائش کیا کہ ایک مرتبہ جو 9 محرم کو جو بات تھی، جو وہاں پہ منظر بنا امام حسین کے ماننے والے، جب آپ نے فرمایا اٹھ کے جاؤ، اس پہ تھوڑی سی گفتگو وہ میں کرتا چلتا ہوں ساتھ ہی، تو فرمانا 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنے ثابت قدم بندے تھے، چاہے کم تھے، یزیدی لشکر جو تھا اس کی تعداد تھی 30 لاکھ، کتنی؟ 30 لاکھ، 3 لاکھ بندہ ہوئے تو پتہ لگتا موٹا ہوا بندہ، 3 لاکھ۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف کتنے تھے؟ ٹوٹل جو تعداد آتی ہے وہ 72 کی، لیکن جو علماء کرام نے جو محدثین نے تعداد لکھی ہے وہ 80 کے قریب ہے، 72 سے زائد تھی، ٹھیک ہے۔ رات کا وقت 9 محرم کی رات، امام حسین نے کہا علی اکبر کو کہ اذان کہو، حضرت علی اکبر نے جب اذان کہی
नमाज अदा की बैठे, मानने वालों को इकट्ठा किया, जितने साथ थे पूरा काफिला इकट्ठा करके इमाम हुसैन खैमे के अंदर बैठे हुए थे। फरमाया तुम में से जिसका दिल चाहे वो मुझे छोड़ के चला जाए, वो उठ जाए और चला जाए। जिसे डर हो मौत का वो चला जाए, जिसे डर हो अपनी जान गंवाने का वो चला जाए, जिसे डर हो कि हम आके सही नहीं किया वो उठ के चला जाए। कोई भी उठ के नहीं गया। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया मैं नबी का नवासा, अली का लख्त जिगर, ज़हरा का लाल तुमसे वादा करता हूँ, तुम में से जो भी उठ के चला जाएगा कल क़यामत वाले दिन अपने नाना को कह के जन्नत उसे दिलवा दूंगा। फरमाया जन्नत वाली पक्की है, हुसैन इब्ने अली का वादा है। मैं कह रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफाअत करूंगा, जिसका दिल चाहे उठ के चला जाए। कोई भी उठ के नहीं गया, तवज्जो करना जनाब, कोई भी बंदा उठ के नहीं गया जो हुसैन के साथ आए थे, कोई भी उठ के नहीं गया। इमाम हुसैन ने फरमाया जी अकबर जी अब्बा जान, फरमाया उठो चिराग को बंद कर दो, गुल कर दो, चिराग जो था बुझा दिया गया। जब अंधेरा छाया, इमाम हुसैन ने फरमाया लो अब जो है अंधेरा छा गया, किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, तुम में से जिसका दिल चाहे उठ के चला जाए। मैं हुसैन इब्ने अली तुमसे वादा करता हूँ कल क़यामत वाले दिन जन्नत तुम्हारी पक्की है। फरमाया यजीद जो है मेरा दुश्मन है, यजीद जो है हुसैन को कत्ल करना चाहता है, तुम में से जिसका दिल चाहे उठ के चला जाए। मैं जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की जमानत देता हूँ। अब तवज्जो फरमाना, जब जनाब दोबारा चिराग को जलाया गया, रब्बे काबा की कसम कोई बंदा भी हुसैन के मजमे से उठ के नहीं गया। उन्होंने कहा हुसैन इब्ने अली हमें जन्नत जरूर चाहिए मगर आपके कदमों के अंदर चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन ने सलाम दी, जब उनका ज़ोर देखा, जज्बा देखा, उनकी मोहब्बत देखी, अकीदत देखी, इमाम हुसैन ने सलाम आपने फरमाया इरफा रूसाकुम, फरमाया अपने सरों को उठाओ, उन्जुर इला समाए, आसमानों की तरफ देखो। जब आसमानों की तरफ देखा, इमाम हुसैन ने फरमाया अली अकबर या अली अकबर हाज़िल मनाज़िला, वो देखो वो तेरी जन्नत है। या अस्करू हाज़िल मराहिला, वो तेरी जन्नत है। या अब्बासु हाज़िल मराहिला, वो तेरी जन्नत है। या लहा बिन खैर, वो तेरी जन्नत है। एक एक को हुसैन करबला की रेत पे बैठकर जन्नत तकसीम कर रहा है। एक वक्त वो था जब इब्राहिम ने इस्माइल के साथ मिलके बाप बेटे ने खाने काबे की तामीर की। अल्लाह ने फरमाया मांगो क्या मांगना है। अल-क़ियादा जो आखिरी नबी बस फी रसूला, जो आखिरी नबी मबूस फरमाना है, मिन ज़ुर्रियतिही, यदि ज़ुर्रियत में से पैदा फरमा। अल्लाह ने फरमाया और कुछ अल-क़ियादा हमें जन्नत भी अता फरमा। जो जनाब अल्लाह का घर बनाकर जन्नत मांगे उन्हें मीना वाले कहते हैं, और जो करबला की सरजमीन पर टिब्बे पे बैठकर जन्नत तकसीम फरमाने उन्हें करबला वाला कहते हैं। खुदा की रज़ा पे राज़ी हुसैन है। अगर है कोई मुजरम तो काजी हुसैन है, जिसके एक सजदे ने बचाया मोहम्मद के दीन को। दुनिया में फक्त ऐसा नवाजी हुसैन। इमाम हुसैन ने सलाम, आपने जब उन्हें कहा जाओ उठ के, तो कोई भी जनाब उठ के नहीं गया, सब वहां के वहां बैठे रहे। और जनाब सैयदना इमाम हुसैन ने सलाम, जब 10 मुहर्रम का दिन था, अब जब शहादतें शुरू हुई, सबसे पहले हजरत हूर जिन्होंने यजीदी लश्कर में से निकल कर इमाम हुसैन की मोहब्बत को तस्लीम किया, सबसे पहले हजरत हूर ने अपनी जान का नजराना जो था बारगाह इमाम हुसैन में पेश किया। उसके बाद एक एक करके शहीद होते रहे। आखिरकार वो वक्त आया कि हजरत सैयदा सुकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बेटी है इमाम हुसैन की,
عمر ہے 60 سال، 7 سال عمر ہے، تو بیٹی امام حسین کی ہے، تو ایک چھوٹا صاحبزادہ امام حسین کا جن کا نام علی اصغر ہے، عمر ہے ان کی 6 مہینے، 6 مہینے، زیادہ عمر نہیں، 6 مہینے صرف، 6 مہینے علی اصغر کی عمر ہے۔ حضرت سکینہ اپنے بھائی کو اٹھا کے گود کے اندر لائی اور عرض کی بابا جان دیکھو نا بھائی کے جو ہونٹ ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، تو پانی کہیں سے اگر مل جائے تو حضرت مولا غازی عباس علمدار آپ نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں، چاہے نہر فرات جو ہے یزیدیوں کے قبضے کے اندر ہے، میں جا کے وہاں سے پانی لے کے آتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اجازت نہیں دی، حالانکہ بھائی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا، جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کے نکاح میں رہی، نبی پاک نے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے جب مصطفیٰ کا نکاح سب سے پہلے جس عورت سے ہوا، جس ہستی سے ہوا، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب میرے نبی کا نکاح ہوا، اس وقت جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ مصطفیٰ کے نکاح کے اندر رہی، میرے مصطفیٰ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور پھر جناب بدن خدیجہ الکبریٰ سے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی آمد ہوئی، اس کے بعد جب مولا علی سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی، تو نبی پاک نے فرمایا علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح کے اندر ہے دوسری عورت نکاح میں نہیں آ سکتی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئی، اس وقت حضرت علی نے پھر شادی کی تھی حضرت ام البنین سے۔ کس سے؟ حضرت ام البنین سے شادی کی۔ جب شادی کی تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹا عطا فرمایا عباس، اب جناب جو ام البنین تھی، یہ ایک جو تھا گھرانہ ان کا تھوڑا کم درجے کا تھا، کیونکہ ہاشمی جو تھے یہ بڑا افضل خاندان تھا جو مصطفیٰ کا خاندان ہے، تو جناب ام البنین جو تھی اس نے ہر وقت مولا غازی عباس کو یہی فرمایا کہ بیٹا جتنی دیر بھی رہنا ہے حسین کا غلام بن کے رہنا، کیا بن کے رہنا؟ اور جہاں بھی امام حسین نے غازی عباس نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، بتا سوندا کتیاں ریتاں تے جی سیج نبی دی ہاں ہاں، گھر بار لٹا کے دین بچانی کیتی نصیحت یار ماہ، جے جنگ ہوتی تے سو رب دی ایکو غازی عباس دا نام۔ یہ جنگ ہوتی سر غازی عباس کر لئی معافی، کیونکہ یہ جنگ نہیں تھی، امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ جو کہتے ہیں نا جی جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، نہیں، امام حسین کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے، گھر والوں کو ساتھ لے کے گئے، حضرت زینب ہمشیرہ آپ کے ساتھ ہے، شہر مانو جو امام حسین علیہ السلام جناب آپ کی اہلیہ گھر والی انہیں ساتھ لے کے گئے، حضرت سکینہ ننھی بچی ہے اس کے ساتھ لے کے گئے، 6 ماہ کے اصغر کو ساتھ لے کے گئے۔ کبھی کوئی میدان میں 6 ماہ کا بچہ بھی لے کے نکلا ہے، کیونکہ ارادہ امام حسین کا جانے کا جنگ کرنے کا نہیں تھا۔ یہ ماحول جو تھا، یہ کفیت جو برپا ہوئی تھی، یہ یزیدیوں نے کفیت بنائی تھی، لیکن جب یزیدی جو تھے باطل کی صورت کے اندر سامنے آئے، جب یزیدی جو تھے نماکی کی صورت کے اندر سامنے آئے، اور جب خاندان مصطفیٰ کا گہراؤ کیا اور امام حسین کو بار بار کہا کہ یزید کو تم امیر المومنین مانو، یزید کو تم حاکم مانو، یا حضرت امام حسین نے کہا یہ تمہاری بھول ہے،
گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اکبر بھی دے دوں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا، قاسم بھی دے دوں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اولا محمد بھی دے دوں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ فرمایا مجھ جیسا حسین اس نام کی جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے کسی ایرے جارے کو نہیں مانا، حسین نے کیا رب کا قرآن مانا یا محمد کا فرمان مانا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب غازی عباس نے اجازت طلب کی، آقا اجازت دی، میں سکینہ کے لیے عسکر کے لیے پانی دے دیا۔ حضرت امام حسین نے اجازت دی، مولا غازی عباس جب سوار ہو کر گئی نہر فرات کے پاس، علماء کرام لکھتے ہیں ایسے چلو بنایا ہاتھ کا، پیاس لگی ہوئی تھی، 3 دن کے پیاسے تھے۔ 3 دن آج جناب آج کا دن جو گزرا ہے، آپ کو پتہ ہے گرمی کی جو شدت تھی، آج 10 محرم کو ایک قدرتی طور پہ گرمی ہوگی، لیکن اتنی شدت تھی کہ 5 منٹ کے بعد پیاس لگ جائے۔ اور اس وقت جو تپش کی اور جو مکہ اور مدینہ جو ہے وہاں کی جو سرزمین ہے، جب وہ تپتی ہے نا تو پاؤں پہ چھالے بن جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اتنی وہ تپتی ہے۔ یہ خاندان مصطفیٰ کا کمال ہے۔ غازی عباس نے جب ایسے پانی لیا نا خود پینے کے لیے، تو حضرت سکینہ کی یاد آ گئی کہ اگر میں نے پی لیا تو سکینہ جو ہے وہ پیاسی رہ جائے گی، عسکر پیاسا رہ جائے گا۔ مشکیزے میں پانی ڈالا، کاندھوں پہ رکھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس کو پمپ لگایا، جب چلایا نا گھوڑے کو تو 30,000 یزیدی آیا۔ کتنا بھائی؟ 30,000۔ یہ خاندان مصطفیٰ ہے، کلیاں نے واسطی گل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یزیدی اگر کوئی 2 4 10 15 20 50 بھی آندے نا، سارے واسطے جہنم ہو جانے سی۔ انہوں نے پتا سی کہ یہ وہ خاندان ہے جس کے اندر محمد کا خون ہے، جس کے اندر عصمت زہرا کا خون ہے، جن رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون ہے، اور یہ وہ خون ہے کہ میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے۔ یہ ایسا سورج ہے کہ کبھی ڈھلتا نہیں ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں، سید کا مطلب تو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اور خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائے، یہ خون حیدر ہے، بہتا ہے، بکتا نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اگر تھوڑے بندے گئے نا تو بچنا کچھ نہیں۔ انہوں نے اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ 30,000 بندہ جو تھا اس نے غازی عباس کو گرا، اور انہوں نے سب سے پہلے جو جناب دایاں بازو اس پہ وار کیا وہ کاٹ کے رکھ دیا، بازو جو تھا جدا کر دیا۔ خاندان مصطفیٰ کی تکلیفیں اور قربانیاں دیکھی۔ جب بازو الگ ہوا، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں وار کیا، دوسرا بازو کٹا تو منہ کے ساتھ اٹھا لیا غازی عباس نے۔ پھر انہوں نے جناب پیچھے سے آرڈر آیا، ایسا کرو جس مشکیزے میں پانی ہے اس مشکیزے پہ تیر مارو، اس مشکیزے پہ تیر لگے، مشکیزہ ٹوٹا، پانی ریت پہ گرا، جا کے غازی عباس کی ہائے نکلی کہ میں سکینہ کے لیے 6 ماہ کے عسکر کے لیے پانی لے کر جا رہا تھا۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار تھے، پھر انہوں نے تیروں کی برسات کی۔ جناب جس وقت علی کا یہ لال زمین پر گرا اس وقت کوئی صدا نہیں دی، صرف ایک صدا دی، یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام آئے، سر غازی عباس کا گود کے اندر رکھا، فرمایا غازی نے بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ آخری کوئی نصیحت؟ عرض کی مولا ایک ہی بس نصیحت خواہش ہے میری کہ آپ نے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں لاشیں اپنے کاندھوں پہ اٹھائے اور آپ حجرے میں لے گئے خیموں کے اندر، فرمایا میرا لاشا حجرے میں لے کر نہ جانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کی وجہ کہا کہ اگر میں حجرے کی طرف چلا گیا میرا لاشا، اگر ننھی سکینہ نے پیالہ آگے کر کے پانی مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ از کی میں ابھی سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، کل میں حوض کوثر پہ
نانا محمد مصطفیٰ سے پانی لے کر سکینہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تو میرا بازو تھا، میرا بھائی تھا، اور ساری زندگی تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے، ساتھ دیا ہے، اب مانگ اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی آپ کے قدموں میں بس روح پرواز ہو گئی، غازی عباس کا مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا۔ آخر گھوڑے حسین میں غازی کا سر تھا، روح پرواز ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا اب تو میں نے اپنا بھائی عباس بھی قربان کر دیا، اب تو حسین سے راضی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ صدا پہ یہ لکھا۔ اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا وہ ننگی بچی بھائی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اچھا پیاس خود جو 7 سال کی بچی ہو، 6-7 سال کی، 3 دن پیاسی، خود اس کا عالم کیا تھا، لیکن بھائی کو لے کے بیٹھی ہے، اصغر کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو پھر آپ نے ایسا کیا، حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور باہر نکلا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت اصغر کو لے کر باہر نکلے نا، اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں علماء کرام وہ جناب ایک ادب کے لحاظ سے کہہ دیتے ہیں کہ پانی مانگنے نہیں گئے تھے، پانی مانگنے نہیں گئے، لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ امام حسین اصغر کے لیے پانی لے گئے۔ اس کے فرمایا تمہاری دشمنی ظالموں میرے ساتھ ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ پہ وار کرو، اس بچے کا کیا قصور ہے، ان کو تو پانی پہنچاؤ۔ جب آپ غازی جناب عباس کو قربانی کے بعد حضرت علی اصغر کو لے کے گئے تو حرمت لاکھ کی جو تھا اس نے تیر کا نشانہ باندھا، وہ تیر جا کے اصغر کے حلق پہ لگا، اصغر کے حلق پہ جا کے لگا۔ اس وقت جو خون تھا وہ نکلا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ جا کے حلق والا خون لگا، اور جب جو خون گر رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کیا ہوا تھا، خون جناب ہاتھ پہ گرا جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں خون کو زمین پہ اٹھیل دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حسین تک پیغام پہنچاؤ کہ اگر خون زمین پر گر گیا قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مظلوم کا خون ہے، یہ اصغر کا خون ہے، یہ معصوم کا خون ہے، یہ اس کا خون ہے جو 6 ماہ کا، یہ اس کا خون ہے جس رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون ہے، ان رگوں کے اندر مرتضیٰ کا خون ہے، ان رگوں کے اندر عصمت زہرا کا خون ہے، ان رگوں کے اندر حسین ابن علی کا خون ہے۔ یہ اگر خون جو ہے زمین پہ گرا تو قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ امام حسین نے ارادہ فرمایا خون کو آسمانوں کی طرف اڈیل دوں، فرمایا آسمانوں کی طرف نہ ڈیلنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ علماء کرام محدثین نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو صرف ایک بال سفید تھا، اور جب کربلا جناب آخری مرحلے پہ پہنچی 10 دنوں کے اندر وہ منظر بن گیا کہ سارے جو بال سے داڑھی مبارک تھے وہ سارے سفید ہو گئے۔ یہاں تک اس کی وجہ یہی تھی وہ خون جو تھا امام حسین نے نہ زمین پہ ڈالا نہ آسمانوں کی طرف پھینکا، پھر بھی حسین کا کرم یہ ہے کہ امت پہ جاتے جاتے بھی احسان کیا، زمین پہ نہیں پھینکا کہیں امت پریشان نہ ہو جائے، آسمانوں کی طرف نہیں پھینکا کہ بارش رک جائے امت پریشان نہ ہو جائے۔ وہ خون جو تھا حسین ابن علی نے اپنے چہرے پہ اپنی داڑھی پہ لگا کے کہا بولا اب تو راضی ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ اصغر بھی قربان کیا۔ اس کے بعد علی اکبر 18 سال کا، کتنے سال کا؟ 18 سال۔ یہ وہ شہزادہ ہے جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام پیغام بھیجا کرتے تھے، منتیں کیا کرتے تھے جاؤ کوئی علی اکبر کو لے لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی تصویر تھے۔
امام حسین علیہ السلام ناف سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی تصویر تھے، ٹھیک ہے، دونوں بھائی کھڑے ہوتے تھے تو مصطفیٰ کی تصویر بنتی تھی، لیکن حضرت علی اکبر یہ وہ شہزادہ امام حسین کا بیٹا وہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محمد کی تصویر ہے۔ صحابہ کرام جب دل ادھرتا تھا کہ حضرت حضور کو دیکھیں تو حضرت علی اکبر کو بلایا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے اجازت لی، بار بار نہ کرنے کے بعد جب حضرت زینب نے اجازت دی، امام حسین نے اجازت دی تو علی اکبر میدان کے اندر اترے۔ میدان میں جب اترے تو یزیدیوں کا لشکر 30,000 کا لشکر ڈر کے بھاگ گیا، دوڑے نے غازی ریاض واپس سے۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں کیا ہوئی؟ وہ اکیلا آ رہا ہے اور تم 30,000 کے 30,000 واپس آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کیوں؟ کیونکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محمد کی تصویر تھے۔ علی اکبر کی جو آنکھیں تھی وہ بھی مصطفیٰ جیسی تھی، جو چہرہ تھا مصطفیٰ جیسا تھا، زلفیں تھی مصطفیٰ جیسی تھی، سینہ مبارک تھا مصطفیٰ جیسا تھا، پاؤں مبارک مصطفیٰ جیسے، چال ڈھال مصطفیٰ جیسی۔ جب علی اکبر جناب نبی پاک کی دستار سر پہ سجا کر، جوبہ پہن کر، تلوار مولا علی کی لے کر میدان کے اندر نکلے تو 30,000 یزیدی ڈر کے بھاگے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا غور سے دیکھو یہ حسین کا بیٹا نہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے محمد خود میدان میں اتر آیا۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ محمد خود میدان میں اتر آیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کا وہ جناب جب آتے رہے مقابلہ کیا، ان کو واسطے جہنم کیا، پھر انہوں نے کہا یہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا محمد کی تصویر ہے، یہ ایسے قابو نہیں آئے گا۔ 30,000 کا لشکر پہلے تھا اور 30,000 پھر بھی 60,000 بندے پورے کر کے مقابلے کے لیے گئے تھے۔ پھر جا کے مقابلہ کیا تو المختصر کافی ٹائم درکار ہے۔ حضرت علی اکبر آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب حضرت قاسم یہ امام حسن کے بیٹے، آپ نے جب اجازت طلب کی تو امام حسین نے فرمایا تمہیں میں کیسے بھیج دوں، تم تو میرے بھائی حسن کی تصویر ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تم میرے بھائی حسن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تمہیں میں نے نہیں بھیجنا، میں خود جا رہا ہوں۔ حضرت قاسم نے ایسا کیا کہ تعویذ پہنا ہوا تھا جو امام حسن نے پہنایا تھا، وہ تعویذ اتار کے امام حسین کو دیا اور کہا آپ یہ تعویذ لیں۔ امام حسین فرمانے لگے قاسم یہ کون سا تعویذ ہے؟ فرمایا یہ میرے ابو جان حضرت حسن نے، میرے بابا جان نے مجھے تعویذ دیا تھا اور کہا تھا جب کبھی میرے بھائی حسین پہ مشکل وقت آ جائے گا یہ تعویذ حسین کو دینا کہ اسے کھول کے دیکھیں۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں، ایک گزارش تھی جس پہ امام حسن نے لکھا ہوا تھا حسین میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے حسین کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ کلمہ پڑھنے والے میرے حسین کو شہید کر دیں گے۔ تو حسین ابن علی کی بارگاہ میں وہ رکا لکھا ہوا تھا کہ جب کبھی آپ پہ وہ وقت آ جائے میرا بیٹا قاسم صاحب کو خود میدان میں جانے سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیں۔ پھر کہیں جا کے امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دی، آپ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین خود میدان میں نکلے، طویل خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا یزید کو تم نے بڑے شہید کر دیے، میرا بیٹا جو محمد جیسا تھا وہ بھی شہید کر دیا، میرا بیٹا جو 6 ماہ کا تھا وہ بھی شہید کر دیا، میری بہن زینب کے جو 2 صاحبزادے تھے 6-7 سال کے، انہوں
محمد وہ بھی شہید کر دیے، جو جناب میرے ساتھ میرے خاندان سے چل کے آئے تھے، ابو بکر بن علی ان کو بھی شہید کر دیا، عمر بن علی ان کو بھی شہید کر دیا، عثمان بن علی ان کو بھی شہید کر دیا۔ فرمایا تم نے سب کے سب شہید کر دیے، لیکن میں محمد کا نواسہ حسین ہوں، اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں سارا خون معاف کر دوں گا، اب بھی اعتراف کر کے راہ حق کی طرف، راہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، اب بھی میرے ہاتھ میں بیعت کر لو، رب کعبہ کی قسم کل قیامت والے دن نانا جان سے جنت لے کر تمہیں عطا فرمائے۔ آخری جملے آخری الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کا سبق دیکھیں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب بھی سب کچھ ذبح کروا دیا، اب بھی تم اگر قائب ہو جاؤ بیعت کر دو تو میں خون معاف کروں گا۔ اتنا بڑا صابر حسین ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والو مدد حاصل کرو نماز سے اور روزے سے، اور جب ساتھ دینے کی باری آئی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور کائنات کے اندر حسین سے بڑا صابر کوئی نہیں، کائنات کے اندر حسین سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جب طویل خطبہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا، لیکن یزیدی جو تھے وہ اپنی بات میں اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے حسین کا سر جو ہے وہ جناب تن سے جدا کرنا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام پھر تلوار لے کر، تلوار مرتضیٰ والی تھی، دستار مصطفیٰ والی تھی، میدان کے اندر مولا حسین نکلے، کئی ہزار لوگ کی تعداد کے اندر جو یزیدیے تھے ان کو جناب واشل جہنم امام حسین نے کیا۔ 10,000 بندے آئے واشل جہنم کر دیے، 15,000 آئے واشل جہنم کر دیے، 20,000 آئے واشل جہنم کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر 50,000 یزیدی بھی آیا تو امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو قتل کر دیا، واشل جہنم کر دیا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا کہ حسین نہیں رک رہا، حسین جو ہے جو بھی میدان لگا، مولا علی اس میدان میں اترے تھے اور بڑے بڑے کافروں کا مقابلہ مولا علی نے کیا۔ آج تک کسی کافر کی تلوار نے مولا علی کو چھویا تھا، سبحان اللہ، اور یہ اسی علی کا بیٹا ہے۔ حضرت علی کو دھوکے سے شہید کیا نماز کی حالت میں، ورنہ علی کو کوئی، علی پہ کوئی وار نہیں کر سکتا، یہ حسین اسی علی کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسین نے سب کو واسطے جہنم کیا۔ جب ان کی تعداد کم ہوئی نا 30 لاکھ کی تعداد جب آئی 15 لاکھ میں ادھے یزیدی مر گئے، ادھے یزیدی مر گئے۔ جب آئی نا 15 لاکھ کی تعداد پھر کی ہویا، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ حسین جو ہے اس کے مقابلے میں جتنے بھی بھیجو سب کو واسطے جہنم کر۔ ابن زیاد تو تھا نام کی، جب اس نے کہا کہ کوئی ایسا راز پتا کرو جس سے ہم حسین پہ وار کر سکیں، ان میں سے جناب کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے، انہوں نے کہا میری بات سنو، یہ تو تم 30 لاکھ ہونا، 30 کروڑ بھی آ جاؤ علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ 30 لاکھ تو اگر مقابلے کی بات ہے نا تو 30 کروڑ بھی آ جاؤ تم علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ وہ حسین ہے جو مصطفیٰ کے کانٹوں پہ کھیلتا رہا ہے، یہ وہ حسین ہے جو جناب جو نانا جان کی زبان چوستا رہا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کو مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ وہ حسین ہے جناب جس کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین تکلیف میں ہوتا ہے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ حسین ابن علی وہ ہے جس کی محبت کو میرے مصطفیٰ نے ایمان کہا ہے، حسین وہ ہے جناب میرے مصطفیٰ
ارشاد فرماتے تھے تو ممبر سے اتر کے حسین کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. حسین وہ ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. حسین وہ ہے جس کی رگوں کے اندر امام الانبیاء کا خون ہے, جس کی رگوں کے اندر جناب حضرت مولا علی شیر خدا کا خون ہے. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم قیامت تک بھی حسین کا مقابلہ کرو, حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک بات ہے, کوئی ایسا راز دیکھو جس سے حسین کو پہ ہم جناب قبضہ کر سکے, قابلہ پا سکے, قابو کر سکے. جب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا, ایک بندہ بولا, اس نے کہا ہاں ایک راز ہے, جب اذان ہو جائے نا حسین سجدہ نہیں چھوڑتا. جب اذان ہو جائے حسین سجدہ نہیں چھوڑتا, نماز نہیں چھوڑتا. بس وہ ایک موقع ہے دھوکے سے شہید کر سکتے ہیں, ویسے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. شہید ہم صرف دھوکے سے کر سکتے ہیں, ویسے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. جب جناب انہوں نے یہ سنا, ابن زیاد نے ایک بندے کو کہا اذان کیا, اصل کا ٹائم ہونے والا تھا, انہوں نے کہا جی اذان کیا. جب اس نے ایک بندے کی زندگی میں کھڑے ہو گئے اذان کہی تو مولا حسین نے دیکھا کہ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا. ادھر مقابلے میں شمر لائن جو تھا وہ آیا ہوا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا, میری نماز کا وقت ہو گیا, میں اپنے رب کو سجدہ. آپ نے فرمایا مجھے سجدہ کر لینے دے پھر مقابلہ کرنا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی. یہ بات ہے کہ اگر کسی بندے کے ذہن میں سوال آ جائے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا, فرض تو 4 ہوتے ہیں, امام نے 2 کا ارادہ نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام مسافر تھے. کیا تھے؟ 90 میل کا جو بندہ سفر کر لے پیدل یا جیسے گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ایسی سواری پر, تو وہ بندہ مسافر ہو جاتا ہے. اس پہ پھر اس کے لیے تخفیف کر دیتا ہے اسلام, اسے جناب آسانی کر دیتا اس کے لیے کہ وہ صرف 2 رکعت فرض ادا کرے گا, 4 نہیں 2. مسافر کتنے 2 ادا کرے گا. تو امام حسین نے 2 رکعت جو تھی وہ آپ نے جناب نیند کی نماز جناب جب سجدے میں گئے نا, امام حسین علیہ السلام اس وقت شمر کلانتی نے خنجر کے ساتھ امام حسین کے سر پہ جو تھا وہ وار کیا. سر جو تھا وہ تن سے جدا ہوا. نماز عصر کے وقت نماز کی حالت کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون جب سر تن سے جدا ہوا تو یزیدی جو تھے بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے میدان فتح کر لیا, ہم نے جناب کربلا کا میدان جو تھا وہ فتح کر لیا. بڑے خوش تھے جناب, ایک دوسرے کے ساتھ وہ نعرے لگانے میں مشغول تھے. ادھر انہوں نے جو سر مبارک تھا امام حسین کا نیزے پہ چڑھا کے بلند کر دیا. جب سر کو بلند کیا تو یزیدی جو تھے وہ لانتی تھی جناب شرم کے مارے مرے, اور وہ دیکھ کر اس بات کو حیران ہو گئے کہ یہ تو وہ حسین ہے جو ہمارے مقابلے میں نکلا تھا, سر تن سے جدا ہو گیا. یہ کیسا حسین ہے کہ سر نیزے کی نوک پر ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری. نیزے کی نوک پر سر تھا امام حسین, تو تلاوت قرآن پاک جاری. تلاوت قرآن پاک جاری تھی. امام حسین علیہ السلام جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, اتنا یہ سچی گھرانہ, اتنا یہ پاک گھرانہ کربلا میں سے جو مردوں میں سے بچا تھا وہ امام زین العابدین تھے, جن کا نام سجاد ہے, لقب زین العابدین ہے. زین العابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کی زینت. کوئی عبادت کرنے والا ہو نا, اس کی زینت یعنی جو عابد ہے ان کی زینت. ٹھیک ہے, یہ لقب آپ کو ملا تھا, نام سجاد تھا. امام زین العابدین کربلا کے اندر بیمار تھے, بخار تھا, جسم میں وہ طاقت نہیں تھی. اجازت مانگی آپ نے,
جس میں خون علی ہو اسے طلب ہوتی ہے. امام حسین العابدین نے اجازت مانگی تھی, بابا مجھے اجازت دو. فرمایا بیٹا نہیں, ایک تو بیمار ہے, دوسرا جو میری نسل ہے تیرے سے چلے گی. حسین کی نسل آگے تیرے میں سے چلنی ہے. امام حسین العابدین کا تقویٰ دیکھیے گا. کربلا جو تھا سب کو جناب جب یزیدیوں نے شہید کیا, امام حسین علیہ السلام کو بھی دھوکے سے شہید کر دیا. جب شہید کیا گیا جتنے بھی شہاد کے دھوکے سے ہو, کیا ہو گیا, دھوکے سے ہو گیا. جتنے بھی شہاد کے سب کو جب شہید کر دیا, شام کا وقت تھا, امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹیبے پہ, نظر زمین پر تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھی. آج تو لوگ کربلا سنتے ہیں, کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے سنتے سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس بندے کا حوصلہ دیکھیے گا جس نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا اور پھر اپنا خاندان قربان ہوتے ہوئے. امام زین العابدین کی نگاہ زمین پر ہے. اب دیکھنا وراثت مصطفیٰ کیا ہے, خاندان مصطفیٰ کسے کہتے ہیں, حسین علی بن علی کسے کہتے ہیں. یہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین آپ بیٹھے ہوئے تھے, نگاہ زمین پر تھی. جو شمر لاتی تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا, اس کے پاس جو گھوڑا تھا چارہ ختم ہو گیا. چارہ ڈالنا تھا جو گھوڑے کو وہ ختم ہو گیا. پورے جناب میدان کے اندر چکر لگا کے ہر بندے سے پوچھ رہا ہے. یزیدیوں نے کہا بات سن, یہاں پر چارہ کسی کے پاس نہیں سوائے حسین کے بیٹے کے. امام حسین العابدین کے پاس چارہ ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں. کہ جملہ میں بس دے کہ میں اپنی تقریر کو چھوڑ رہا ہوں, گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. امام حسین العابدین کے پاس چارہ ملے گا. شمر نام کی جب امام حسین العابدین کے پاس آیا, حسین کے بیٹے کی نگاہیں زمین پر ہیں, اس نے آگے کہا امام حسین العابدین کو, سجاد مجھے گھوڑے کے لیے سواری کے لیے چارہ چاہیے. امام زین العابدین آپ کی نگاہیں زمین پر تھی, آپ نے نگاہیں نہیں اٹھائی, آپ نے ہاتھ کے ساتھ پیچھے اشارہ کر دیا. فرمایا وہ دیکھو پیچھے چارہ پڑا, اٹھا کے لے جاؤ. اب دیکھنا مصطفیٰ کا کردار کیا تھا. لوگوں نے پتھر مارے, مصطفیٰ نے دعائیں دی. لوگوں نے برا بھلا کہا, مصطفیٰ نے دعائیں دی. لوگوں نے تکلیفیں دی, میرے نبی نے دعائیں دی. یہاں تک کہ جو کافر آ کے پتھر مارتے رہے, میرے مصطفیٰ ان کے لیے چادر بچھاتے رہے. اب اخلاق مصطفیٰ, تربیت مصطفیٰ, اسے کہتے ہیں حسین کا خون, اسے کہتے ہیں علی کا خون, اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کا خون. امام زین العابدین نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا پیچھے چارہ پڑا, اٹھا کے لے جاؤ. اس نے دوسری مرتبہ کہا سجاد مجھے چارہ چاہیے. آپ نے دوسری مرتبہ اشارہ کیا, وہ چارہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کے لے جاؤ. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ سجاد میری طرف دیکھو, میں شمر ہوں جس نے تمہارے باپ حسین کو شہید کیا ہے, تمہارے باپ کی گردن پہ خنجر چلایا ہے. اس کا ارادہ یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پتا چلا امام زین العابدین کو کہ میں شمر ہوں, اس کے باپ کا قاتل ہوں, تو یہ مجھے چارہ دینے سے انکار کر دے گا. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا میں آپ کے باپ کا قاتل ہوں, مجھے چارہ چاہیے, امام زین العابدین آپ نے جلال کے اندر آتے فرمایا پیچھے چارہ پڑا ہے, وہ اٹھا کے لے جا. مجھے پتا ہے تو میرے باپ حسین کا قاتل ہے, اب تو ہی بتا میں اپنے باپ کے قاتل کی طرف دیکھوں یا اپنے نانا کی عادت کی طرف دیکھوں. کہ میں اپنے باپ کے قاتل کی طرف دیکھوں یا نانا مصطفیٰ کی عادت کی طرف دیکھوں. وہ تمہارا فیل ہے. تو امام زین العابدین آپ جب تک حیات رہے آپ کی کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوتی. وہ لقمہ اٹھایا کرتے تھے, لقمہ اٹھاتے تھے ایسے پاس ان کے جاتا تو کربلا والوں کی یاد آتی, وہ شہید کربلا کے سامنے ہوتے لقمہ رکھ دیا کرتے تھے. آپ نے بس ساری عمر پھر آنکھیں نم اور سجدے کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے ساری عمر جو ہے وہ گزاری,
اور جناب کربلا کا میدان یہ پیغام دے کے گیا. امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا جس دور میں بھی کوئی یزید اٹھے گا اس دور میں کوئی حق بن کے حسین بھی ابھرے گا, کوئی حسین کا غلام بھی اٹھے گا. جس دور میں بھی یزید آئیں گے جناب اس دور میں حسین کے غلام آتے رہیں گے. اگر باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں آیا. اگر باطل جو تھا وہ جناب فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں آیا. اگر باطل ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ کی شکل میں آیا تو حق محمد مصطفیٰ کی شکل میں آیا. اگر باطل یزید ابن زیاد شبر غربت کی شکل میں آیا تو حق حسین کی شکل میں آیا. اگر جناب کفر جو تھا راجپال کی شکل میں آیا تو حق جو تھا قاضی علم الدین شہید کی شکل میں آیا. حسینیت کا کہ جب حق میں ڈٹ جاؤ تو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹنا, قدم جو ہے پھر وہ آگے کی طرف ہی جانا ہے, قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا. آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے, میرے ضمیر کی چھت پر قدم حسین کا ہے. کوئی تو مفتی و وائس کو یہ خبر کر دے پڑھتے ہو نماز تم یہ بھی کرم حسین کا ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں محفل سجی ہے جناب, ہم نماز پڑھتے ہیں جناب, جتنے بھی ہم یہاں پر سکون کے ساتھ ہیں, جو جہاں بھی رہ رہا ہے جہاں بھی نماز ادا کرتا ہے یہ حسین کا کرم ہے. یہ آنکھ میری ہے اس میں نم حسین کا ہے, میرے ضمیر کی چھت پر قدم حسین کا ہے. کوئی تو مفتی ہو اس کو خبر کر دے پڑھتے ہو نماز تم یہ بھی کرم حسین کا ہے. پیر فقیر کسی کلندر سے جا کر پوچھ یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے, اور میں کسی یزید کی مدحت بھلا کیوں لکھوں, ہاتھ میرا شریف پر قلم حسین کا. اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.